فعل، طریقے عمل، سوچ، فکر جس کی بنیاد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ملے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو فتویٰ دیتے ہیں اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ بیست، جو چیز آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت نہیں رکھتی اور آپ کر رہے ہیں وہ کفر ہے، بولہ بھی صحیح۔ تو لہٰذا اپنی زندگیوں کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے مطابق بنانا یہ قرآن کا حکم ہے۔ کیا آیت پاک ہے؟ وہ آیت پاک پڑھو جس میں کہ آپ کے اسوہ حسنہ کی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو آپ کے لیے بہترین نمونہ میرے محبوب کا طرز حیات ہے، آپ اس کو اختیار کرو، اس سے ہٹ کر کے مجھے آپ راضی نہیں کر۔ منزل کیا ہے بندے کی؟ ہاں منزل کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ فاتبعونی، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، صحیح ہے، آپ کی فرما برداری کی جائے، آپ کے نقش قدم پہ چلا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ پاک نے ہدایت کا نمونہ آپ کی شخصیت پاک کو بنایا ہے، ان میں کوئی گیپ نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی۔ وہ ہنسیں تو ہنسنا عبادت ہے، وہ چپ کریں تو چپ کرنا عبادت ہے، وہ سوئیں تو سونا عبادت ہے، وہ جاگیں تو جاگنا عبادت ہے، وہ قیام کریں تو قیام عبادت ہے، وہ ذکر کریں، جو کچھ آپ کریں وہ اللہ کی منشا ہے۔ اس کے لیے ظاہراً نمونہ ہر دور میں پھر کسی کو دیکھنے کے لیے تو مرشد کامل کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی غلام ہوگا۔ بڑے بحروف ہیں، جہاں کہیں نشانی آقا پاک نے بتائی ہوئی ہے کہ جعلی کون ہوگا، جو طلب دنیا میں ہوگا، جس میں دنیا کی چاہت ہوگی، وہ اللہ کا بندہ نہیں ہوگا۔ چاہے جاہ طلبی ہو، چاہے دولت طلبی ہو، چاہے ما سوا اللہ، اگر اس میں کوئی خواہش ہے تو وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام نہیں ہے۔ غلام 100% آقا کا نمونہ ہوتا ہے، صحیح نا؟ غلام کا معنی ہی یہ ہے کہ اس میں اپنا کچھ نہ ہو، وہ سراپا مالک کی تصویر ہو، ٹھیک ہے؟ وہ کامل شخصیت آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمائندگی کرتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ اس کی اطاعت کرنا، اس کو راضی کرنا آقا پاک کو راضی کرنے کا وسیلہ بنتا ہے۔ جو آقا پاک کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، صحیح؟ یہ یعنی واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اور جو تم میں سے اللہ کا ارشاد سنائے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ بن کے آپ کی ہدایت کا سبب بنے، اس کی اطاعت کرو، صحیح؟ یہ ہے اس کا معنی۔ چلو جی، اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہے شکر کرتے بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مرشد کامل عطا فرمائی، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنا پوری عمر سجدے میں پڑھے ہیں تو کچھ بھی کمی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ آقا پاک سے لیڈ نہ کرو، یعنی کہ اس میں ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ سب کچھ سکھایا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے، اس لیے اس میں کچھ معاشرت کے بارے میں بھی کام ہے، کچھ خصوصیت سے آقا پاک کے بارے میں، لیکن ہمارے گنہگاروں کے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ یہ کب پتہ چلتا ہے کہ مجھ میں اطاعت آ گئی ہے؟
ایک تو محبت بڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتی کہ میں اور آقا پاک کے خلاف بات سوچ بھی لوں۔ ایک تو محبت، دوسرا اس کے عمل جو ہیں وہ محبت ہی کی پیداوار ہیں۔ معاملات اگر ہر وقت شکر گزاری کے فکرے بولتی ہے تو وہ قبول بارگاہ کی نشانی ہے۔ اگر گلا شکوہ اس کی زبان سے نہیں گیا تو وہ ابھی مقبولیت کی وادی میں نہیں گئی۔ جس کو گلا شکوہ ہے اس کی پاکیزگی اور طہارت پہ ابھی گڑبڑ ہے۔ جس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا اس میں اللہ پاک کوئی ناپسندیدہ چیز رہنے ہی نہیں دیتی، اور جب تک ہوتی ہے اظہار پکڑے بغیر نہیں رہتی۔ جب تک وہ ہوتی ہے اظہار پکڑے بغیر نہیں رہتی، اور جب نہیں ہوتی پھر ہوتی ہی نہیں ہے۔ صحیح کہ پاک پلید کدے نہیں ہوندے، ہم رلن شہ پلیٹی، انہیں حالات و واقعات نہیں بدل سکتے، کیونکہ ان کی جڑ آقا دو عالم وسلم کے پیار سے پروئی ہوئی ہوتی ہے۔ وہ کسی کو ناراض بھی نہیں کرتے، وہ عالموں کی طرح منہ بھی نہیں بسورتے، چپکے سے اپنی راہیں استوار کرتے ہیں کہ میری راہ تو میرے محبوب کی یہ ہے بس، اور وہ سب کو متاثر کرتی ہے، سب کو۔ ابھی دیکھو یہ 2 باجیاں عمرہ کر کے آئی، ان کے خامدوں کی کتنی سیکریفائس ہے کہ انہوں نے خود نہیں کیا اور اپنی بیویوں کی چاہت کی اور پیار کی قدر کی اور ان کو کرا دیا۔ اب یہ شکر گزاری میں یعنی ان کی ایسی شکر گزاری میں ہو کہ ان کے دل اور متاثر ہو کے اطاعت الہی میں لگ جائے، ہے نا؟ یہ چھوٹی تو نہیں، ورنہ بندے کہتے لو اسی سے پہلے پھر دیکھی جاؤ کتے، اتنا ہی نا جا کہنا نیانے بیاہ بو کے پھر کرنے۔ مگر انہوں نے کمال یعنی شفقت کا مظاہرہ کیا، اور میں یعنی ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے محدود وسائل میں سے، جب کہ ابھی بچے پڑھ رہے تھے، انہوں نے ان کے دل کی خواہش کی آبیاری کی، ہے نا؟ ان کو اللہ نے کریڈٹ یہ دیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے قبول ہوا ہے تو یہ ہوا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے۔ صحیح نہیں بیٹی؟ ایسے ہی آپ سب سے جب میں بیہیویئرلی یعنی یہ دیکھوں کہ گھر میں ہوتا ہے ایک بندہ نافرمان ہوتا ہے، ایک فرما بردار ہوتا ہے، آزمائش چلتی ہے کہ فرما برداری تھک جاتی ہے کہ نافرمان جیت جاتا ہے۔ جیتنا آقا پاک کی سنت کو ہے۔ جتنی مشکل مراحل آئیں گے وہ آقا پاک کے طائف میں پتھر کھانے سے خیرات لیں گے، اور اس کی حیاتی کے شب و روز اللہ پاک گہلا دے گا کہ میری بندی نے دکھ اٹھائے مگر میرے محبوب کی راہ نہیں بدلی۔ یہ میری باجی ماشاءاللہ بڑی سعادت مند ہے، سارے گھر کو تبدیل کیا ہے۔ اللہ پاک اس کے حسن عمل میں اور اضافہ عطا فرمائے کہ مجھے ٹھنڈ ہوتی ہے اس سے کہ جس نے یعنی بنجر زمین میں محبت کی یعنی بیج بو دیے ہیں۔ اور یہ دونوں باجیاں بھی، باقی بھی ماشاءاللہ اپنے تئیں میں کس کی بات کو، باجی تسنیم یہ واحد ہستی ہے، سارا ٹبر مجھ سے بدل گیا مگر اس کی وفا نے ان سب کو واپس کی۔ آزمائشوں کے وقت پتہ چلتا ہے، پتہ نہیں کتنے قرب کے دن گزارے ہوں گے باجی نے، لیکن آخر فتح اس کی ہو۔ تو مجھے سب ایک چیز یعنی، اور یہ کرم الہی ہے
یہ آقا دو عالم وسلم کی نگاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو یہ ہے مانی کہ اپنے نبی اللہ اور اللہ سے آگے مت جاؤ۔ ظاہری وجوہات وہ لکھتے ہیں کہ ایسے ایسے ہے، مگر جب ہم اپنی زندگی کے گوشے تراشنے شروع کریں تو ہم نے دیکھنا ہے کوئی چیز ہم میں ایسی تو نہیں جو آقا پاک میں نہیں تھی۔ صحیح اس تفسیر اس آیت پاک کی کیا ہے کہ اگر ہم میں کوئی ہے، ایمان سے چھوٹی سی بات کہ اگر میں کسی کو کوئی اچھی بات بتاؤں اور مجھے فخر ہو، یہ بھی جرم ہے، کیونکہ وہ میرا کمال تھوڑا تھا، صحیح نہیں، وہ تو میرے اللہ کا کرم ہوا مجھ پہ جو میں نے حق بات کر دی۔ ہر نیکی کے بعد سجدہ شکر واجب ہے، اے اللہ تو نے میری پیشانی کو اپنی بارگاہ میں جھکا لیا، میرے تو پلے کچھ نہیں، میں کس چیز کا کریڈٹ لوں، صحیح نہیں۔ جو نیکی ہوتی ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک کی مرہون منت ہے۔ اگر میں شکر گزار لمحے گزاروں گا وہ اور بڑھ جائے گی، لائن شکرتم لا ازیدن۔ اگر یہ ایمان سے علامہ اقبال نے شعر کر دی ہوئی ہے کہ مرشد پاک کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی نفرت بھی عمیق، اس کی محبت بھی عمیق، قہر ہے اس کا اللہ کے بندوں پہ شفیق، کہ ناراض کیوں ہوتا ہے کہ تم نے اللہ پاک کو کیوں ناراض کیا ہے نا شفیق، کہ اس کی ناراضگی بھی شفقت لیے ہوئے ہے، اس کو اور کچھ چاہیے ہی نہیں ہوتا، اس کو میں یہ چاہیے ہوتا کہ یہ، اور بد نصیب بھی ہر جگہ مثالیں ہیں۔ یعنی مجھے ایک بندہ کہتا ہے آپ مرشد میرے ہیں اور بات ان کی کرتے ہیں، میں کیا، میں حق بات کرنے کے لیے مرشد ہوں، میں کسی کی فیور کرنے کے لیے نہیں ہوں۔ اگر مرید غلط کرے تو میں، آقا پاک نے ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہو گیا پانی کے اوپر، وہ کہ میری باری ہے، آپ نے کہا نہیں یہودی کا حق زیادہ ہے، وہ چلا گیا عمر پاک کے پاس، ابھی منافق تھا تو تبھی گیا نا، تو آپ نے یہودی نے بتا دیا کہ آقا پاک نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، آپ تلوار لائے اور اس کو قتل کر دیا۔ اس کے قبیلے والے آئے جی کہ ہمارا بندہ قتل گیا، اللہ نے وہی بھیج دی، عمر سچا ہے، جس نے میرے محبوب کے فیصلے کو نہیں مانا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، صحیح نہیں، وہ مسلمان کیسا جسے آقا پاک کا فیصلہ پسند نہیں، ہائے ہائے، اس پہ تو مر جانا چاہیے تھا۔ سنیں، اول تو اس کو ویسا فیل کرنا ہی نہیں چاہیے جس پہ جھگڑا ہوتا، وہ ایسا اخلاق کا مظاہرہ کرتا کہ کافر اس کے اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتا، وہ منافق تھا، اس نے دنیا کو ترجیح دی، بس اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دینا، کسی خواہش سے آلودہ نہ، بس خواہش ہے تو اے میرے اللہ تیرے محبوب پاک مجھ پہ راضی رہیں، اور مرید کا کیا ہے، اے اللہ پاک میرا مرشد مجھ پہ راضی، مرشد راضی تو اللہ، آقا دو عالم وسلم راضی، آقا دو عالم وسلم راضی تو اللہ راضی۔ چلو جی آگے پڑھو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اس غیب کی خبر دینے والے نبی کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، وہ نہ ان سے اس طرح چلا کر بات کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر باتیں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع ہو کر بات نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آج سارا طلاق ہوگا تو اپنے شیخ پہ ہو، کیونکہ وہی سنتیں کہاں پوری کریں وہ، یعنی گھر آتے تھے نا تو باہر سے آوازیں دیتے تھے
تو اللہ پاک نے کہا خبردار کوئی آواز دے، میرا محبوب جب آئے تو مل لیا کرو۔ پھر نا دعوت پہ بلاتے تو بیٹھے ہی رہتے، جاتے نہ کرو۔ ایک امی حضور کا ولیمہ ہے تو وہ بیٹھے گپے مارے جا رہے ہیں، فوراً وہی آئی، کھانا کے بلا تو فوراً کھا کے چلے جاؤ۔ وہ امی حضور دیوار کی طرح منہ کر کے بیٹھی ہوں، ایک تو کمرہ تھا۔ آداب اللہ سکھا رہا ہے کہ میرے محبوب کے کیا آداب ہیں۔ خبردار کوئی باہر سے باہر آواز دے، جب آ جائیں گے تو مل لینا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارے مال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ اب عملوں والے کدھر جائیں گے؟ آقا پاک کے ادب میں سارے عمل، اگر ادب میں خلل آیا سارے عمل برباد۔ علامہ اقبال صحیح تعریف کرتے ہیں، کہتے ہیں دین چیز، لوگوں دین کیا ہے؟ حب رحمت للعالمین، کیا آقا پاک کی محبت کا نام دین ہے۔ اگر وہ بلکہ ایک اور میں ایک کمال کر دی کہ عشق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، ہے میرا قیام بھی حجاب، میرے سجود بھی حجاب، کہ میں کچھ نہیں ایسے رسم دہرا رہا ہوں۔ اگر آپ کے میں نے پتہ کہ بھی یہ رکوع و سجود کیا ہے، یہ میرے محبوب کی ادائیں ہیں۔ جو اس طرح جائے گا رکوع میں وہ اور کچھ پائے گا، جو کہے گا رکوع فراں ہے، یہ جو محبوب کی ادائیں سمجھے گا اس کی عشق والی نماز ہوگی۔ جو پڑھے گا کہ جی ایسے ہے یہ وہ علم والی پڑھ لے گا۔ چلو جی، آیت کا نزول یہ ہے کہ حضرت ثابت نے وہ اونچا سنتے تھے، کس آیت کا؟ یہ جو ابھی میں نے بولا کہ نبی کی آواز کسی نے نہیں سنی جو پڑھی ہے۔ ہاں، نبی اللہ کی آواز سے اوپر کوئی آواز نہ کرے، یعنی آپ سے بات کرنی ہو تو دھیمے لہجے میں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک جگہ فرمایا سوال نہ زیادہ کیا کرو، غور سے سنا کرو پہلے ہی۔ دیکھو ذرا آداب دیکھو سکھائے جا رہے ہیں کہ میرے محبوب کو بار بار نہ ستاؤ، پہلے ہی کیوں نہیں غور سے سنا؟ واحد ہستی ہے حضرت ابوبکر صدیق جو عشق کا پتلا ہیں، کبھی ساری حیاتی سوال کیا ہی نہیں، اتنے غور سے ایمان سے۔ میں تو ایک راز پایا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق پاک کو سماعت کی ضرورت بھی نہیں تھی، جو لفظ نکلتا تھا ابوبکر کے دل سے بھی وہی نکلتا تھا۔ یہ محبت کی فنائی تھی، سمجھے اس بات کو؟ اب بھی آپ بولتے تھے ادھر سے بھی وہی آواز آتی تھی، اتنے ہمہ تن گوش کہ آنکھیں چہرہ اقدس سے ادھر ادھر نہیں، خیال چہرہ اقدس سے ادھر ادھر نہیں، سراپا آپ میں ہی گم۔ کیا سوال کی ضرورت پڑے گی؟ بتایا نہیں کرتے تھے، ورنہ کوئی اور کہے گا کہ بھئی یہ کیوں ہو گیا۔ بتانا تبھی منع کیا ہے نا کہ وہ پھر نا حسد ہوتا ہے، حسد اثر رکھتا ہے۔ یہ ہوتے ہیں جنہوں نے پا لیا وہ بول دے نہیں، جنہوں پایا نہیں چپ کر دے نہیں، بول نہیں، جنہوں نے دیکھ لیا وہ بول دے نہیں، کہ وہ ان کو صبر آ جاتا ہے، کیا بولیں گے تو وہ کسی کے خام خیال نہیں ہوگا تو لوگ پتھر ماریں گے، صحیح نہیں؟ ایسے کمالات اترتے ہیں بندے پہ جو شیئر نہیں کیے جا سکتے، صحیح ہے؟ میں کہتا ہوں کوئی پیمائش ہی نہیں۔ اچھا اس کو نا اس دفعہ میں نے یہ نکالا ہے کہ کوئی مئی رنگ ٹول ہو کہ میری باجیاں ترقی بھی کر رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بیٹے آپ بتائیں، ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں۔ اور وی کین میئر
یہ تو ہے. میں تو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہوں. یہ میرا فکرہ بھی صحیح نہیں ہے. ایڑی چوٹی کا زور کہاں لگتا ہے؟ بس اللہ ہی ہے جو. مگر اس کے اثرات کے آیا ان پہ ہو رہے ہیں جو سن کے جا رہی ہیں اور آ رہی ہیں. Is there any change in their behavior? How it can come to me? مجھے کیسے پتا چلے کہ ان کے بیہیویئر میں کیا تبدیلی ہے؟ بیہیویئر تبلیغ ہے، صحیح نہیں؟ تو کیسے کریں؟ پڑھی لکھی سب بتائیں مجھے. میں آپ کو ذرا بلند خیال بنانا چاہتا ہوں. ہاں ویری گڈ، دس از ویری گڈ. ہاں صدف بتائے کہ بڑے ہائی لیول کی، میں آپ کو بڑی بڑی اونچی میٹنگوں میں یہ پڑھایا جاتے ہیں کہ ہاؤ وی کین میئر دا افیکٹونیس. What is effectiveness? Is there any improvement? This is effectiveness. Overall average جو تعمیر ہوئی ہیں باجی تسلیم، یہ امپرومنٹ ہے، مگر امپرومنٹ کی حد کوئی نہیں ہے نا. امپرومنٹ کی کوئی حد نہیں ہے. امپرومنٹ اٹ سیلف ایکسپلینیبل کہ امپرومنٹ ہے کہ اس حد تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں فنائی ہو گئی، کس حد تک وہ کردار اس وجود میں سے ظہور پانے لگ جائے، ہے نا. روم از دیر، کیا ہوتا ہے؟ آلویز ایمپٹی، کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نا آلویز روم از ایمپٹی، وہاں خلا ہمیشہ ہوتا ہے. تو کس طرح ہوئے؟ میں سوچتا ہی رہتا ہوں کس طرح میجورٹی جو ہے. ابھی میں آپ کو یہ نہیں بتا دیتا ہوں جیسی آئی ہیں ایسی اگلے اتوار کو آ جائیں گی. ہمیں کچھ اس میں کوشش کرنی چاہیے، رنگ تو اللہ نے بننا ہے. باجی پروین کیا رپورٹ دے گی؟ او باجی برکا روز ہی آ جاندے، اج محفل ہے. ہاں چل 15 کاپیاں منگا سہیل کو. کنے صفحے دیا ہوں؟ وہ ان کو دیں گے کہ آج ہم نے کیا سیکھا اور اگلے اتوار تک ہمارا کیا ٹارگٹ ہے. صحیح ہے. اور اس دوران اگر کوئی مشاہدہ یاد ہو وہ لکھنا، پھر وہ میں پڑھ کے دیکھوں گا. ایک تو وہ بتانی نہیں پڑیں گی، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا ہر انڈیویجول کے بارے میں مجھے. صحیح ہے جی. یہیں پہ ٹارگٹ لکھنا کہ what I have to improve in myself. بیس لے آئیں. ہاں ہاں یہ اس پہ لکھنا نہیں. یعنی جب میں نے تقریر کیا ہے سے ہر ایک کو اپنے آیا ہوگا کہ یہ مجھ میں کمی ہے، میں نے یہ دور کرنی ہے، اور میں بتاؤں گا دور کیسے ہوگی. آہ سحر گاہی سے دور، اس میں رونا جس کو آ جائے وہ امپروو ہو. آہ سحر گاہی میں اگر رونا آ جائے، روئے بغیر کوئی بات نہیں ہے نا. رونا کب آتا ہے؟ جب محبت کی آنچ دل کو لگتی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کملی کو جی کتنے تیرا در سونا، میں کی بنا لے. جب اس لیول پہ اس کو رونا آئے گا تو کرم کے بادل جو ہیں ایسے چھپٹ کے آئیں.
برداشت آ جائے نا آدھے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یہ فکرہ ادھورا ہے بیٹے. برداشت از دا پارٹ آف دا ٹوٹل کریکٹر. جب تعمیر ہوتا ہے تو سارے اعلیٰ کریکٹر اس کے سے پروڈیوس ہوتے ہیں. ناٹ اونلی دا سنگل ون برداشت. اٹ از دا پارٹ آف دا ٹوٹل کریکٹر. ہے نا؟ یہ ایک صفت ہے، ساری صفتیں تو نہیں. اور ہر وجود کی الگ کہانی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے اسے الگ بنایا ہے. وہ کسی مریض نے پوچھا اللہ کیسے راضی ہوگا؟ کہتے آقا دو علیہ وسلم کو راضی کرو اللہ راضی ہو جائے گا. کہتے آقا دو علیہ وسلم راضی کیسے ہیں؟ کیونکہ مرشد کو راضی کر لو وہ راضی ہو جائیں گے. کہتے مرشد کو راضی کریں گے کیسے کریں؟ کہتے یہ ہر ایک کی الگ کہانی ہے نا. ہر انڈیویجول کی اپنی ایک میکانزم ہے، اس کی اپنا ایک سٹرکچر ہے، اپنا اس کے کردار ہے، اپنی اس کی سوچ اور فکر ہے. اس سارے فکروں کو ایک فکر میں ڈھالنا، ہر ایک کی سٹوری الگ ہوگی. تو میاں محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اجئی پریت لگا محمد جاگتے روے کہانی، کہ پھر اس میں کوئی ماہ و سال اس کے ایسے گزریں کہ پھر وہ آپ ہی کی طرح کامیابیوں اور بلندیوں کو اس کی راہ گزر میں پڑی. ابھی یعنی ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ اس کو آپ ہی کی زیارت ہوئی تو کہتے ہیں آپ آپ کہاں رہتی ہیں؟ کہتی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتی ہیں. تو پھر وہ پوچھے، وہ کہتے ہیں سائیں جی بھی ادھر ہی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں آپ جی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مل جائیں گے. کہتے تو دیکھتا تو ہے ابھی پہچانتا نہیں. دیکھو کتنی گہری بات. ابھی بچہ ہے، میں یہ بھی 10 ایئر کا ہو یا 11 کا ہو، تو وہ کہتے ہیں تو دیکھتا تو ہے ابھی پہچانتا نہیں، جب پہچاننے لگ جائے گا پھر تجھے یاد ہو. ہے نا؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہی کی کامیابی ثابت کرتی ہے کہ آج بھی کامیابیاں موجود ہیں. ہے نا؟ ہمیں بے حوصلہ نہیں ہونا، ہمیں ان کے نقش قدم پہ کاوش کیے جانا. انشاءاللہ تعالی کامیابیاں جو ہیں وہ قدم چومیں. آپ کی تفسیر ادھر ہی رہ گئی. جو لوگ رسول اللہ کے سامنے ادب سے اپنے وزن کف کو نیچے رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں یہ نہیں سنتا کسی نے، آپ پہ ہی پڑھی جاندی کلی. اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے ازل سے پرکھ لیا ہے، انہی کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے. کن کے لیے؟ یہ سنجید کی تفسیر میں نے پڑھا کہ اس کے آیت کے نزول کے بعد حضرت محمد رضی اللہ عنہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ سنائی بھی نہیں دیتی. پست کب ہوتی ہے؟ جب محبت ہو. میں ایک گانا ہے یہ میں بہت پڑھتا تھا کہ جدوں میں ہولی جی لینی تیری نام تیرا نام میں تھا مر جالی ہے، کہ اپنے محبوب کا نام لینے سے ہی بندہ بس. بڑا میں پڑھتا تھا. یہ ظاہری طور پہ گانا ہے مگر مجھے تو اپنے نعت لگتا تھا. ہے نا؟ یہ خود محبت لاتی ہے آداب. ایمان سے جو رسم سمجھیں گے اس نعمت عظمیٰ کو کہ ان کے گھر میں اللہ پاک نے 1400 صدیوں کا پہلا نور ان تک پہنچا دیا اور وہ رسم کی نظر رہیں تو وہ برباد ہیں. جنہوں نے اس نور سے اپنے دامن کو سجا لیا وہ یقیناً اللہ کی محبوب بندیاں ہیں. صحیح نہیں؟ آپ ڈھونڈو تو کہیں یہ پیغام کہاں ملتا ہے بیٹے؟ ٹی وی سن لو، کتابیں پڑھ لو، ساری الٹ کہانیاں. کوئی نہیں فنا فی رسول کا اور فنا فی اللہ کا پیغام دیتا. دعائیں سکھاتے ہیں تمہارا گھر سونے سے بھر جائے.
آقا پاک نے پناہ مانگی سونے سے، اور یہ ہمیں دعائیں سکھاتے ہیں سونے سے بن۔ جس سے آقا پاک نے پناہ مانگی ہو، ہم نے اس کو کیا کرنا ہے بھائی، ہے نا؟ چلو جی اچھی طرح پڑھو، سب کو سنیں۔ بے شک جو لوگ آپ کو اجروں کے بھائی سے پکارتے ہیں انہیں اکثر بے وقوف ہیں، وہ آپ کے عذاب سے واقف ہیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے سائنسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس شان نزول ہو گیا تو ترجمہ کری جا، یہ یعنی آداب اپنے محبوب کے سکھائے جا رہے ہیں۔ اے بے خبرو تم ایمان لے آئے ہو، اب کوئی ایسی بات نہ کہہ دینا جس سے تمہارے مال برباد ہو جائیں۔ میرے محبوب پاک کے یہ آداب ہیں، یہ ان کو سکھائے جا رہے ہیں جنہیں ابھی عشق نے نہیں چھوا تھا، جو کلوہ پڑھے تھے مگر آداب عشق لاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پاک کا تو دیکھو کہ ایک دن آقا پاک نے فرمایا ہم پہ ایک رات ایسی بھی آئے گی کہ نہ گھر میں پانی ہوگا نہ آگ ہوگی۔ اس دن سے ابوبکر صدیق نے ایک پانی کا مشکیزہ لکڑیوں کا گٹھا لے کے ہر رات در اقدس پہ جا کے کھڑے رہنا۔ بیٹے 6 ماہ گزرے، 180 دن، طوفان بھی آئے ہوں گے، سردی بھی پڑی ہوگی، مگر ان پائے استقلال کو کسی شے نے نہ ڈگمگایا۔ آخر وہ رات آ گئی، آقا پاک آدھی رات کو پوچھا عائشہ پانی ہے؟ پانی تو ایک کنویں سے آتا تھا، ٹوٹیاں تھوڑی تھیں، تو وہ ختم ہو گیا ہوگا۔ کہتے آقا پاک آج پانی ختم ہے۔ کوئی آگ جلانے کی چیز کہتے وہ بھی نہیں۔ وہ چھوٹا سا تو گھر تھا، باہر آواز سن گئی، آپ نے فوراً لکڑوں کو آگ لگائی، روشنی کر گئی۔ کہتے یہ کہاں سے؟ کہتے یہ باہر سے ہے۔ کوئی نے دیکھا تو ابوبکر مشکیزہ لے کے اور لکڑیوں کو گٹھا لے کے۔ کہتے کون ہے؟ کہتے وہی جسے آپ کی نگاہ ناز نے ذبح کیا ہوا ہے، جسے آپ کے بددعا چہرے نے شہید کیا ہوا ہے، جسے آپ کے ولیل زلفوں نے فنا کر دیا ہوا ہے، وہ ابوبکر ہے۔ کہ کیسے کھڑے ہو؟ کیا پاک آپ نے فرمایا تھا کہ ایک رات تو میں نے سوچا کہ میرا کیا فائدہ اگر اس رات میں حاضر نہ ہوں یہ چیز۔ کہتے یہ چیزیں پھینک دے، میرے سینے سے لگ گئی، سینے سے لگا کے کہا ابوبکر جو کچھ میرے اللہ نے مجھے دیا میں نے تیرے سینے میں ڈال دیا۔ یہ ہے بیٹے محبت کی داستان، یہ ہے اے بار لا تیرے کرم سے یہ آئی ہیں، تیرے کرم سے یہ بیٹھی سن رہی ہیں، اس کرم میں اضافہ عطا فرما اور ان دلوں کو بھی مرکز مہر و وفا بنا دے تاکہ اس اندھیرے میں کچھ روشنی ہو۔ امت کا جو حال ہے اس میں کچھ روشنی آ جائے۔ روشنی نام ہے آقا پاک کی محبت کا اور غلامی کا، اور وہ کردار سے جلا پاتی ہے، وہ الفاظ و عبادات سے نہیں پاتی، وہ کردار سے نور پکڑتی۔ وَمَا لَنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ چلو کل کس کی باری ہے؟ میرا خیال ہے یہی موضوع رکھنا، کیونکہ ابھی مکمل نہیں ہوا، اور ایگزامپلز لانا اور رٹے کی طرح نہ پڑھانا، دل و جان روح سے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھا دل و روح سے، اور ڈوب کے بارے لا سے خیرات مانگنا، اے اللہ پاک میں کیا مثالیں دوں، تو تیری بارگاہ سے مجھے نصیب ہو۔ چلو نفل دیدار محمد، پانی کوئی نہیں، پانی نفل دیدار محمد، ایک دفعہ دیکھو ہم مقدار کا لیں۔
ہے ادھر رکھو بیٹے